أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پہ لا کے جوڑے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں ہم کو اللہ تعالیٰ، اللہ کی محبت ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتی ہے یا بندے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو کیا حاصل ہوتی ہے، بندے کو کیا ہوتا ہے، اللہ پاک ہم کو انشاءاللہ اس کے بارے میں اللہ کی فضل و کرم سے بتائیں گے۔ تو ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں گے اتنا کم ہے، الحمد للہ۔ دیکھو، اللہ بولتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ نا 3 بہت بڑے بڑے احسان کیے، بہت بڑے بڑے احسان کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پہلے تو مسلمان بنائی، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے نا، نہیں تو ہم کہاں پڑے ہوتے، پتہ نہیں کیسے بت پرستی میں پتھروں کو پوجا کر رہے ہوتے ہیں نا۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مسلمان بنائے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنائے، الحمد للہ۔ پھر اللہ کا اور تیسرا جو احسان ہے اللہ کا ہمارے اوپر، وہ کیا ہے کہ اللہ نے ہم کو انسان بنایا ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو حیوان بنا دیتے تو ہم کیا کرتے تھے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم ہے نا سوچ کے دیکھیں گے کہ اگر ہم کو اللہ تعالیٰ حیوان بناتے یا پھر کوئی جانور بنا دیتے تو کیا ہم بول سکتے تھے اللہ سے؟ ہاں، اور نہ ہم ہماری مطلب کیا ہم بول سکتے تھے، اور نہ ہم ہماری کوئی جذبات جو ہوتے ہیں نا وہ بتا سکتے تھے۔ اب ہم لوگ کیسا، دیکھو، ایک انسان ہونے کے طریقے سے، ایک انسان ہونے کے ناطے ہم ہماری حیثیت کے حساب سے بات کر سکتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، ہم لوگ خوش ہو سکتے ہیں، غمگین ہو سکتے ہیں، ہے نا، اور محبت بھی کرتے ہیں، الحمدللہ۔ تو کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو کوئی جانور یا حیوان نہیں بنایا، انسان بنائے، ہے نا، الحمدللہ۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا کیے، ہم پہ اور احسان کیا کیے کہ اللہ نے انسان کو 2 بڑے بڑے خوبیوں سے نواز دی۔ ایک تو دیکھو، اللہ نے بولنے کی قوت عطا فرمائی، اور جو ہمارا رحمان ہے، ہاں، اس نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی۔ اللہ نے انسان کو پیدا بھی فرمائے، پھر اس کو بولنا بھی سکھایا، پھر بیان بھی کرنا سکھائے، الحمدللہ۔ اور جو دوسری خوبی ہے نا انسان کے اندر، وہ کیا عطا کی اللہ نے؟ سوچنے کی صلاحیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ انسان کو ہے نا عقل عطا کیا ہے نا، انسان کو دل عطا کیا اللہ نے، جس کے ذریعے سے وہ غور فکر کر سکتا ہے، دیکھو، ہے نا۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے کام ہوتے، بہت فنکشن ہوتے۔ دیکھو، انسان ہے نا اپنے دل سے جو بہت سے کام لیتا ہے نا، ان میں سے ایک کام محبت کرنا ہوتا ہے، اور صرف محبت کرنا نہیں بلکہ محبت کو محسوس بھی کرتا ہے وہ۔ دیکھو، محبت ایک بہت خوبصورت جذبہ ہوتا ہے نا۔ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اسے خوشی حاصل ہوتی ہے نا، اور اگر کوئی اس سے محبت کرتا ہے تبھی بھی اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن ان سب سے بہتر، ان سب سے افضل، ان سب سے اعلیٰ وہ محبت ہے جب انسان کو اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے نا۔ وہ لوگ جب ایمان لاتے ہیں اللہ کی محبت میں، وہ سب سے بڑھ کر ہو جاتی ہے، ان کے دل میں ہے نا سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہو جاتی ہے۔ اور یہ محبت انسان کو وہ سکون عطا کرتی ہے، وہ سکون عطا کرتی ہے، وہ خوشی ملتی ہے، مطلب ایسا اطمینان نصیب ہوتا ہے نا، اس کے علاوہ کوئی چیز میں حاصل نہیں ہوتے۔ لیکن اس سے بھی بڑی ایک بات اور ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس انسان کی خوش قسمتی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے رب کائنات محبت کر رہا ہے نا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کی علامت کیا ہوتی ہے، اس کے بعد کیا آتا ہے، وہ انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو رزق نصیب فرماتے ہیں، ہے نا۔
جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھو کیا ہوتا ہے پتا ہے، ہم لوگ ہے نا عام طور پر ہے نا بندوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہے نا پاپڑے بیلتے رہتے ہیں نا، الگ الگ مطلب ہوتا ہے نا مختلف طریقے سے کچھ کام کر رہے ہیں، کچھ الگ طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، ہے نا، لیکن اس کے باوجود بھی جب بندے کی محبت ہمیں حاصل ہوتی ہے نا تو وہ قرار نہیں ملتا ہے، وہ سکون نہیں ملتا ہے نا؟ کیوں؟ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ کیونکہ بندے کا جو دل ہوتا ہے نا الٹ پلٹ ہوتا ہے، بدلتے رہتا ہے۔ جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے نا تو دیکھو جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس کو احسان جتلانے لگتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق اس کو چلانے لگ جاتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے نا؟ لیکن جب انسان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اور اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر اس کے دل میں ہو جاتی ہے نا تو انسان وہ ساری بندگی وہ غلامی سے آزاد ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ جی۔ تو انسان کے پیچھے بھاگنے دوڑنے سے اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے نا، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمیں اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، ہمیں موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، سب ہم کو پلٹ کے لوٹ کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اللہ ہی کی طرف جانا ہے، جو ہمارا ظاہری ہماری باطنی ہر چیز کا جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ کی نا ایک صفتی نام ہے الودود، بڑا محبت کرنے والا ہے نا، بڑا بہت محبت کرنے کے باوجود بھی سوچو ہمارا اللہ اتنا محبت کرنے والا، پوری کائنات کا مالک، رب عرش کا مالک، عظیم عرش کا مالک، لیکن وہ محبت کرنے والا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی سے محبت کرتے نا، انبیاء علیہ السلام हटा سے है तो आता नहीं हो। میوٹ کر دے، رسولوں سے، اور جو رسولوں کی پیروی کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، جو فالو کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ کا بندہ ہے نا غلطی کر رہا ہے، گناہ کرنے کے باوجود ہے نا، گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ گناہ کر رہا ہے، وہ ہے نا گنہگار ہے، انسان کیا چاہیے، وہ اتنا گناہ کرنے کے بعد وہ اللہ سے معافی مانگ کے جب وہ پلٹ کے آتا ہے نا اللہ کی طرف تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے، اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے، اس کے پلٹنے سے اس سے محبت کرتے، سبحان اللہ، سوچ کے دیکھو۔ پھر اللہ ان لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے بہنوں، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، دن رات دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اور پھر اللہ پاک صاف ستھرے رہنے والے سے بھی محبت کرتا ہے، احسان کرنے والے سے اللہ محبت کرتے ہیں، تقوی والے کرنے والے سے اللہ محبت کرتے ہیں نا، صبر کرنے والے سے اللہ محبت کرتے ہیں، سچ بولنے والے سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ اور اس کے ہی برعکس، اس کے ہی اپوزٹ کیا ہے، جو ظالم ہے، جو منافق ہے، جو فاسق ہے، جو مشرک ہے، ان سے محبت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، نافرمانوں سے محبت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ۔ تو ہم وہ کام کریں نا جس سے اللہ ہم سے اور اپنے بندوں سے محبت کرے۔ جب اللہ بندے سے محبت کرتے تو کیا ہوتا ہے، اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ ایک حدیث کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں نا تو جبرائیل علیہ السلام کو بولتے ہیں کہ ان سے کہتے ہیں کہ بے شک میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ تو جبرائیل آمین ہے نا، حاملین عرش پر جاتے ہیں، عرش کے اوپر جاتے ہیں اور چرچا کرتے ہیں، یعنی فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں نا ان کو جا کے بولتے ہیں کہ دیکھو فلاں بندہ، ہاں فلے بندے سے جو زمین میں فلاں بندہ جو فلاں جگہ پہ رہتا ہے نا اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس وقت کیا ہوتا ہے، آسمان والے پورے جتنے بھی آسمان والے ہوتے ہیں جو ملی جلی آواز کو، شور کو سن رہے ہیں نا، عرش والے یہ سب باتیں ہو رہے، خوش ہو رہے کہ دیکھو فلاں بندہ، اللہ تعالیٰ فلاں جگہ پہ فلاں ایک بندہ ہے اس سے اللہ محبت کر رہے ہیں، تو یہ شور کیا ہو رہا ہے، ساتویں آسمان میں آ رہا ہے۔ پھر ساتویں آسمان والے بھی کیا کرتے ہیں، اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر ساتویں آسمان میں چھٹے آسمان پہ آواز جاتی ہے، پھر چھٹے آسمان سے نیچے نیچے، ایسے اس طرح سے سارے آسمان والے محبت کرنے لگ جاتے، یہاں تک کہ اس کی مقبولیت آسمانی دنیا تک آ جاتی ہے۔ یہ جو آسمانی جو ہمیں نظر آتی ہے نا وہاں تک وہ آ جاتے۔ اب دیکھو کیا اللہ کی محبت یہاں تک ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں بہن، پھر اس کا ذکر اللہ تعالیٰ زمین پر کرتے ہیں اور زمین والے بھی اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہے اس شخص کا مقام جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہے نا۔ لیکن لوگ دیکھو شہرت
چاہیے، دنیا میں مشہور ہونے کے لیے وہ لوگ بعض ایسی ایسی حرکتیں، ایسی الٹی سلٹی حرکتیں کرتے رہتے، ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہتے، ہے نا؟ ایسے اپنے کپڑے چھوٹے پہنے ہیں، کبھی ایسے ایسے بتا نا تھرک تھرک کے دکھا رہے ہیں، کبھی الٹے ہو کے دکھا رہے ہیں کہ شاید لوگوں کی نظر ہمارے اوپر آ جائے، ہے نا؟ لوگوں کی نظر میں سما جاؤں اور میرا بہت زیادہ نام ہو جاوے، ہے نا؟ بے شمار دنیا کے لوگ مجھ سے محبت کرنے لگ جاوے۔ اس چیز میں کیا ہوتے ہیں، لوگ مارے جاتے ہیں، ہاں، ہے نا؟ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، فیس بک میں پوسٹ ڈال دیتے، اپنے فوٹو ڈالتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں نا بار بار کتنے لائک ملے، کھول کھول کے کیا کرتے ہیں، اب کتنے لائک ملے، اب کتنے لائک ملے، کتنے لوگ نے مجھے مطلب پسند کیے، کتنے لوگ نے مجھے کتنا مجھے مطلب لائک کرے کر کے وہ لوگ بار 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 دیکھتے ہیں۔ اور کتنے تو ایسے ہوتے ہیں کہ آگے بڑھ کے خود آگے بڑھ کے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں کہ پلیز پلیز، ہاں، ایک بٹن دبا دینا، ہے نا، لائک بنتا ہے، پلیز پلیز، ایسا کر کے کتنا عجب لگتا ہے نا۔ اگر کوئی کسی کو پسند کرنا ہے، کسی کو لائک کرنا تو وہ خود کرے گا نا، وہ خود کرے گا، لیکن خود تم بھیک مانگ رہے ہو، آگے جا کے لوگوں سے محبت کی بھیک مانگ رہے، تو اسی لیے ہم کو کیا پتا چلتا ہے کہ یہ محبت کے بھوکے ہوتے ہیں، ہے نا؟ محبت کے بھوکے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، اگر چند لوگ ہم سے محبت کریں گے نا تو ہماری بڑی شان ہو جائے گی، ہمارا نام ہو جائے گا، لوگ ہم کو جانیں گے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ عرش عظیم والے رب کو ہم بھول جاتے ہیں۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو بندے کی خوشی کا اور وہ بندے کے مقام اور اس کے عزت کا کیا ٹھکانہ۔ اسی لیے ان کاموں کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا باعث بنے، کیونکہ دیکھو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے آسمان والوں میں، ہے نا، زمین والوں میں، سب میں اس کو محبوب بنا دیتے ہیں۔ سورہ مریم کی آیت ہے 96، آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور اچھے کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، عمل صالحین کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ضرور محبت پیدا کرے گا، یعنی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ لوگوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو، آؤ آؤ مجھ سے محبت کرو، آؤ آؤ مجھے چاہو، مجھے پیار کرو، نہیں۔ ان کاموں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے ایمان لانے کے بعد کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے اور لوگوں کے دلوں میں بھی تمہاری محبت ڈال دی۔ یعنی کچھ لوگ ساری زندگی اس بات پر روتے رہتے ہیں نا کہ ارے میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے نا، میرے سسرال میں میری کوئی عزت نہیں ہے، میرے ماں باپ مجھے ٹھکرائے ہوئے، فلاں میری قدر نہیں کرتا، فلاں مجھے پوچھتا نہیں ہے، فلاں میرا خیال نہیں رکھتا، میرا دھیان نہیں رکھتا، ہے نا، میرا یہ میرا وہ، کتنے غمگین کتنے دکھی رہتے ساری زندگی، کیوں؟ کیونکہ ان کو وہ سیرا نہیں مل رہا ہے نا جس کو وہ پکڑ کے اس مشکل سے باہر نکل جائے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے، ہم کو بندوں کی غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اپنی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کی۔ اگر ہم بندوں کو خوش کرتے رہے تاکہ وہ ہم سے محبت کرے، ہے نا، اور یہ واقعی میں دیکھو اگر ہم کتنا بھی کوشش کریں نا کہ میں یہ بندے کو خوش کر دوں، ہاں، لیکن وہ بندہ خوش ہوگا ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کو ناراض کیے، تو وہ کبھی بولتے نا وہ بندہ کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا، وہ کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتا، وہ کبھی ہم سے سچی محبت کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب ہم اللہ سے محبت کریں اور اللہ کی اطاعت کرتے اور اس کی بندگی کرتے، ہر چیز پر اس کو ترجیح دیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی خود بھی محبت کریں گے اور لوگوں کے دلوں میں بھی محبت ڈال دیں گے، سبحان اللہ۔ تو ہم کو صرف بولتے ہیں نا ایک اللہ کو راضی کر لو، ساری دنیا کو منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک حدیث کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مال اسے بھی دیتا ہے نا، اللہ جس سے محبت کرتے ہیں، اور اسے بھی دیتا ہے جس سے اللہ محبت نہیں کرتے، یعنی کہ مال ہر طرح کے لوگوں کو ملتا ہے، مومن کو بھی ملتا ہے، کافروں کو بھی ملتا ہے، مشرکوں کو بھی ملتا ہے نا، منافقوں کو بھی ملتا ہے، ہاں، کوئی بھی ہے، سب کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس بھی اللہ بہت دیے، اللہ نے بہت دنیا دی، لیکن ایمان صرف اسے دیتا ہے، ایمان اللہ جس کو چاہتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اسی کو ایمان کی دولت دیتے، اور جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس سے ایمان عطا کرتے ہیں۔ دیکھو ایک تو ایمان کیسی ہوتی، دو طرح کی ہوتی نا، ایمان ایک جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہم اللہ بولتے ہیں نا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، ہے نا، لیکن وہ ایمان کیسا ہوتا ہے، زبان تک ہی ہوتا ہے، ہمارے دل میں نہیں آ رہا ہے،
ہمارے اندر نہیں ہے. اصل ایمان کیا ہے کہ زبان اس کی تصدیق کرے، یعنی کہ دل، زبان، باقی سب چیز اللہ کے ساتھ ایمان کا اظہار کرے، ہے نا. تو ایسا ایمان کس کو نصیب ہوگا؟ جس کو اللہ تعالی محبت کرتے ہیں، ہے نا. جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ سیدھی راہ دکھاتے، ہے نا. اس کو عمل کی توفیق عطا فرماتے، اس کے لیے نیکیوں کا دروازہ کھول دیتے. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے پر رحمت ہے اللہ کی، سبحان اللہ. اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے، یعنی کہ انسان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اور وہ مسلسل لگاتار، یہ نہیں کہ ایک دن کوئی اچھا کام کرے اس کے بعد سو گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ مسلسل وہ یہ جستجو میں رہتا ہے، تلاش میں رہتا ہے، کوشش میں رہتا ہے اور محنت کرتا رہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے نا. دیکھو اللہ تعالیٰ جب بھی ہم کوئی ایسا کام اچھا کرتے ہیں نا، نیکی کا کام کرتے ہیں، اللہ کی تلاش کرتے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ فرشتوں کو بلاتے، بتاتے ہیں. دیکھو کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ، جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے اور کہتے کہ دیکھو میرا بندہ میری تلاش میں، میری رضا کی تلاش میں. تو ہم بھی اپنے دلوں کو ٹٹولیں گے کیا ہماری زندگی ہے نا، کیا سب یہ جو سب کا سب، یہ جو بولتے ہیں نا، ہماری زندگی کا سب سے بڑا ہم اور غم اور ہماری فکریں، ہماری تڑپ اور ہماری جو جستجو ہے نا، کہ بس یہ ہو جائے کہ میرا رب بس کس طرح مجھ سے راضی ہو جائے. کتنے خوش قسمت ہے نا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں ورضہ عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور یہ اس کو بھی نصیب ہو سکتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کو بھی نصیب ہو سکتا ہے جو بھی ہے نا، کہتا ہے نا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ یہ فکر کرے کہ میرا رب مجھ سے کیسے راضی ہوگا، ہے نا. جب ایک انسان اس کوشش میں لگ جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے، آگاہ ہو جاؤ، ہے نا، اس پر میری رحمت ہے. جبرائیل علیہ السلام سے کہہ رہے کہ تم آگاہ ہو جاؤ، یہ میری تلاش میں ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے یہ اتنا سب یہ محنت کر رہا ہے، تو اس کی رحمت ہے نا، اس بندے پر میری رحمت ہے. اور جبرائیل علیہ السلام بھی کہتے ہیں فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہے. پھر اس کے بعد میں دیکھو حاملین عرش چپ نہیں ہوتے، اللہ خالی خود بول کے خاموش نہیں بیٹھ رہے اللہ تعالیٰ. ہاں جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میری رحمت ہے اس پر، پھر جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، پھر عرش والے کہتے ہیں، پھر ساتویں آسمان، اسی طرح پورے ساتویں آسمان سے پورے پہلے آسمان تک کے لوگ کہتے ہیں کہ اس بندے پہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ اس سے راضی ہے، ہاں، اور اس پر اللہ کی رحمت فرما. پھر وہاں پہ بھی ختم نہیں ہوتا اللہ کی رحمت، پھر وہ زمین پہ اتار دی جاتی ہے نا. اللہ تعالیٰ پھر اس بندے سے محبت بھی کر رہے ہیں، زمین پہ اتار رہے ہیں، اللہ خاص مدد بھی کر رہے ہیں، پھر اللہ تحفہ بھی دے رہے ہیں. سوچ کے دیکھو بہنوں کیسی اللہ کی مدد آتی ہے، الحمدللہ، ہے نا. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ یعنی اللہ کا دوست کیسے بنا جاتا ہے. میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جس قدر وہ عبادت پسند ہے نا، جس قدر وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے. یعنی انسان اللہ کی رضا اور محبت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اس کی فرائضگی کی ادا کر کے، فرض ادا کر کے، ہے نا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے پہلے کیا کرنا ہے؟ فرض ادا کرنا ہے. کیونکہ اگر فرض پورا نہیں کریں گے تو نوافل فائدہ نہیں دے گا. ہاں اس طرح نہیں دے گا جس طرح اس کا دینے کا حق ہے نا. کیونکہ دیکھو فرض فرض ہے اور نفل نفل ہے. ہاں نفل جو ہے، نفل عبادت جو ہے وہ فرض کی برابری نہیں کر سکتی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے میرا بندہ جب فرض کو ادا کرتا ہے. پھر ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے، میرا بندہ ہاں میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. پہلے درجے پہ محبت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ فرض کی ادائیگی سے. ہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا کہا کہ مجھے فرض جو عبادت ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے. پھر اس کے بعد دیکھو نفل کے بارے میں اللہ بتا رہے
کیا کہہ رہے اللہ پاک؟ پھر جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ صرف فرض پر نہیں بیٹھتا ہے، کفایت نہیں کرتا ہے، صرف فرض کو لے کے نہیں بیٹھ جائے گا، ہے نا؟ وہ فرض ادا کرنا اس کے لیے کافی نہیں سمجھتا، اس کے دل بھرتا ہی نہیں ہے، وہ سوچتا رہتا ہے کہ مجھے ابھی اور کچھ کرنا چاہیے، مجھے اور کچھ کرنا چاہیے، ہے نا؟ اس سے آگے بڑھ کر مجھے کرنا چاہیے، ہے نا؟ ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، لہٰذا پھر وہ کیا کرتا ہے؟ نفلوں کی کثرت شروع کر دیتا ہے، سبحان اللہ، ہے نا؟ تو فرض کے علاوہ نفل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نفل کے ذریعے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں، ہے نا؟ تاکہ وہ سن سکے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، ہے نا؟ جس سے وہ دیکھ سکے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑ سکے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چل سکے۔ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا بھی ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو اپنی پناہ بھی دے دیتا ہوں۔ مطلب اگر ہم لوگ نے کثرت سے نوافل کی کثرت کیے تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا سننا ہر ایک اللہ کے مطابق ہو جائے گا، الحمدللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مومن کی جان نکلتی ہے نا، جو اللہ کے ایمان والے بندے مومن بندے ہوتے ہیں، جب ان کی روح نکالی جاتی ہے نا، یعنی جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں نا، اس کا جب موت کا وقت آتا ہے اور اس کی روح نکالی جاتی ہے تو وہ موت کی تکلیف پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ۔ ویسے تو دیکھو ہمیں موت اس لیے پسند ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بن جائے گا، ہے نا؟ لیکن اس سے ہمیں کیوں ڈر لگتا ہے؟ کیونکہ نیزہ کا وقت ہوتا ہے، بہت سخت وہ معاملہ ہوتا ہے نا، روح نکالنا مطلب کتنی تکلیف، کیسا وہ وقت ہے، تو اس سے ہم کو ڈر لگتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ موت کی تکلیف کو بھی پسند نہیں کرتے اپنے بندوں کو۔ اللہ جس سے محبت کرتے ہیں نا، اس کو وہ موت کی تکلیف بھی دینا نہیں پسند کرتے۔ اللہ تعالیٰ صاف کہتے کہ مجھے وہ تکلیف دینا اچھا نہیں لگتا ہے نا؟ تو بہرحال دیکھو جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے فرض ادا کرنے سے اور نفل ادا کرنے سے خاص طور پر، تو پھر انسان کی خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ اس کی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے اس کو، ہے نا؟ اور وہ نیکی کے کاموں میں اور آگے بڑھ جاتا ہے، الحمدللہ۔ انسان کو مزید نیکی کرنے کا موقع مل جاتا ہے، الحمدللہ۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ایک اور نعمت ملتی ہے نا؟ انسان کو اللہ اپنے بندے سے جب محبت اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں نا، تو اس کو وہ کیا نعمت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس کو نرمی عطا کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے نرمی عطا کرتے ہیں، اس کو اس کے مزاج میں ہے نا ایک نرم پنا آ جاتا ہے، اس کے اندر ہے نا دوسروں کے لیے ایک رحم دلی آ جاتی ہے، بات کرنے میں جیسا نہیں کہ انسان کے اندر ایک نرمی آ جاتی ہے، ہر معاملے میں وہ نرم ہو جاتا ہے، لین دین میں نرمی آ جاتی ہے، یعنی انسان کے جو طور طریقے ہوتے ہیں نا سب اس کے اندر ہے نا، اس کے چال چلن میں، اس کے گفتگو کرنے میں، اس کے ہر چیز میں اس کے اندر ہے نا ایک نرمی پن آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بھی ایک تحفہ ہوتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتے ہیں نا تو اس کے اندر ایک نرمی دے دیتے اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں نا تو اسے دنیا سے بچا لیتے ہیں، یعنی اس کے دل میں دنیا کی لالچ ہرس اور محبت نہیں رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی بنا دیتے ہے نا، اس کی نگاہ دنیا سے اوپر اٹھنے لگ جاتی ہے، پھر اس کی منزل دنیا نہیں رہتی ہے، وہ اپنی منزل آخرت کو بنا لیتا ہے اور اسی کو ہے نا، وہ اسی کو لے کے جیتا ہے، اسی کو لے کے وہ مرتا ہے، اسی کے سہارے وہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ اس کا سب ہے نا، اس کا جو بھی ہے اس کا غم اس کا ہم سب وہ بن جاتا ہے نا، کہ کیسے میں آخرت کی کامیاب کر لوں، کیسے میں مطلب آخرت کو میں پالوں، ہے نا؟ کس طرح وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے، بس یہ اس کا بس ایک ذہن اس کا یہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں؟ دنیا کی ہر چیز سے اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دیتے ہیں، اس کی نگاہ ہے نا اللہ اٹھا لیتے ہیں، پھر دنیا اس کو اچھی نہیں لگتی، دنیا کی لالچ ہرس سے ہر چیز سے اللہ اس کو بچا لیتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں نا تو اسے دنیا کی ہر چیز سے بچا لیتے ہیں۔ دیکھو اگر کوئی ایک انسان ہمارے گھر میں بیمار ہوتا ہے، اس کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ ڈائبٹیز زیادہ بڑھ جائے گی، خیال رکھتے ہر چیز پرہیز کرو بولتے ہیں نا،
ہر چیز میں اس کو پرہیز کراتے. کیوں؟ کیونکہ اس کی خیر خواہ اس لیے کرتے کہ اس کو فائدہ پہنچے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں. جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی ہر برائی سے اللہ بچا لیتے ہیں. مطلب دنیا کا دل میں ہے نا وہ کیسا ہے، دنیا کو ہے نا اپنے دل میں وہ ایک حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے، دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بچاتے ہیں اپنے بندوں کو، ہے نا. انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے دل میں، یعنی ہم لوگ دوسرے وقت تو بولتے ہیں، ہے نا، کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے. لیکن بات اتنی نہیں ہے، ہم کو کیا دیکھنا ہے کہ اللہ کو بھی ہم سے محبت ہے کہ نہیں ہے. اور اگر ہے اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت تو اس کی جو علامت ہے وہ کیا ہوتی ہے نا، وہ ہمارے اندر ہے کیا نہیں ہے، یہ ہم کو دیکھنا چاہیے. تو وہ ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دل، دنیا جو ہے نا، دنیا وہ ہم کو ہمارے دل میں حقیر لگے. ہم کو دنیا اچھی نہیں لگنا چاہیے، بالکل نہیں اچھی لگنا چاہیے نا. دنیا کا نہ تو شوق ہونا چاہیے، دنیا کو دیکھ کر نہ تو ہم کو خوش ہونا چاہیے، ہے نا، بلکہ دنیا دیکھ کر تو ایک پریشانی کی کیفیت آ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. ہاں، ایسا بندہ اس کو دنیا کی کوئی نعمت مل جائے، ہے نا، تو وہ زیادہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے کہ کہیں یہ میرے لیے یہ فتنہ نہ بن جائے، کہیں یہ میرے لیے آزمائش نہ بن جائے، یہ کہیں میرے لیے اللہ سے دوری کا ذریعہ نہ بن جائے، کیونکہ وہ ہر چیز کو اسی نظر سے دیکھتا ہے نا. تو ہم کو بھی کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہم کو حاصل کرنے کے لیے ان سب باتوں پہ غور فکر کرنا ہے انشاءاللہ. دیکھو دنیا کی کوئی بھی نعمت دیکھتے ہیں نا، ہے نا، دیکھو تو تمہارے پاس وہ، ہم اس کو دیکھیں گے کہ اللہ یہ دنیا کی نعمت تو نے مجھے جو دی ہے نا، تو اس سے ہم کو ڈرنا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کہیں یہ دنیا کی نعمت سے کہیں میں اللہ سے دور نہ ہو جاؤں، ہے نا. اللہ نے جو مجھے نعمت دی ہے تو یہ میری دوری کا راستہ ہے اللہ سے کہ میں اللہ کے قریب آ رہی ہوں. سمجھ جاؤ جیسا کہ کوئی ابھی اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت اچھی نعمت مجھے دے دی، ہاں، جیسا کہ کوئی سواری میرے پاس آ گئی. اب میں تو بہت خوش ہو رہی ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ سواری دی، تو میں اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کرتی ہوں کہ نہیں کرتی ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ نہیں کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے سواری دی ہے نا. تو مجھے کیا کرنا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. جیسا مجھے گاڑی چلانا نہیں آتا، ڈرائیونگ نہیں آتی نا، تو اللہ نے مجھے سکھا دیا تو میں اس کا پورا فائدہ اٹھاؤں گی. کیسے؟ اب تو اللہ نے ہم کو گھر بیٹھ کے ہی قرآن کلاس اللہ نے دے دیا الحمدللہ. لیکن ہے نا، اگر پہلے کیسا تھا، جب اللہ نے یہ آن لائن کلاس نہیں شروع تھا تو گھر سے کتنی بہنوں کو گھر سے نکل کے جانا پڑتا تھا، ہے نا، قرآن سیکھنے کے لیے. آج تو الحمدللہ آرام سے گھر بیٹھ کے اے سی میں، کوئی پنکھے کے نیچے، ہے نا، کوئی لیٹا ہوا ہے، ہاں، کوئی بیٹھا ہوا ہے، آرام سے بیٹھ کے سن رہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک میدان ہے وہاں پہ ٹینٹ بندھا ہوا ہے، دھوپ آ رہی ہے نا، ہوا چل رہی ہے، دھول آنکھ میں جال رہی ہے، کتنا ہمارا دھیان پورا وہاں جا رہا ہے. ایسا بالکل نہیں، بیٹھے بیٹھے آرام سے ہمارے گھر میں ہم لوگ سن رہے. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے، کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کی نعمت جب ہمارے پاس آتی ہے تو ہم کو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو اللہ کی باتیں ہو رہی ہے اس کو، جو کچھ بھی ہم سن رہے ہیں تو ہم اس کو کیا کریں گے، سیکھیں گے اور دوسروں تک انشاءاللہ پہنچائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کی علامت ہے، اللہ جس سے محبت کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہم کو الحمدللہ. ایک منٹ، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں، ہاں، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرو، ہے نا. کیا کرنے کے لیے کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرتے رہو، آپ کی اتباع کرتے رہو، آپ کی سنت پر عمل کرتے رہو. ہمیں بھی دیکھو ہمارا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی میں نا صرف ایک نماز روزے کی حد تک بالکل نہیں، ہاں، ہم کو کیا دیکھنا ہے، بلکہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کھانا پینا، سونا جاگنا، میل ملاپ، ملاقات اور باقی تمام چیزوں میں سنت کی پیروی کتنی ہے. اور ہم کون سا کام اور کس کس کام کو کرتے وقت یہ دیکھتے ہیں کہ اس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی. کیا یہ ہمارا شوق ہوتا ہے، کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہم اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایسے ہی کرنا ہے. اور کیوں نہ کریں، اس لیے کہ آپ کامیاب ترین انسان تھے اور اللہ کے محبوب تھے.
ہمارے لیے حسن حسنا تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، تو ہر شخص، دیکھو ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے. صرف مسلمان ہی نہیں، بہت سے کرسچن ہیں، دوسرے لوگ بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں جب تک کہ ہم اس شرط کو نہ مانیں. فاتبعونی، بس پیروی کرو میری، ہے نا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میری پیروی کرو، ہے نا. فاتبعونی، مجھے اتباع کرو، مجھے فالو کرو، تو تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. الحمدللہ. اللہ تو غفور رحیم ہے نا. ہم تو کچھ بھی نہیں کہہ کر کہتے ہیں نا اللہ تو غفور رحیم ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے. واقعی میں اللہ غفور رحیم ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ کی بخشش اور اللہ کی رحمت پانے کے لیے کچھ کرنے کی بھی تو ضرورت ہے نا. کچھ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اس کرنے میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. دیکھو اطاعت ہوتی ہے نا کسی حکم کے جواب میں ہوتی ہے، لیکن اتباع ہوتا ہے نا، اتباع صرف دیکھتے جاؤ اور پیچھے پیچھے چلتے جاؤ. اور یہ پوچھو بھی مت کہ یہ کام کیوں کرے، آپ یہ کیوں کر رہے ہو، آپ ادھر کیوں موڑ رہے ہو، آپ ادھر کیوں جا رہے ہو، بس پیچھے جاؤ. یہ نہ پوچھو کدھر جا رہے. ہاں، ظاہر سی بات ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر تھے اور سیدھے راستے پر ہی لے جانے والے. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے نا، قسم کھا کے بات کی جا رہی ہے کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہے اور سیدھے راستے پر ہے. تو جو شخص سیدھے راستے پر رہنا چاہتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا شروع کر دو. جو کچھ بھی آپ کرے وہی کرتے چلے جاؤ. الحمدللہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محسنین سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں احسان کرنے والے سے. دیکھو احسان ہوتا ہے نا، کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دینا. ٹھیک ہے، یعنی کسی نے تمہارے ساتھ اچھا کیا تو تم بھی اس کے ساتھ اچھا کرو. تو یہ احسان نہیں ہے. احسان وہ ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا کرو. ہم لوگ کیا سمجھتے، کسی نے ہمارے لیے تھوڑا سا کر دیا تو ہم اس کے بدلے میں اس کو تھوڑا بڑھ کے کرتے، تو ہم سوچتے کہ ہم نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا نا، کہ بہت زیادہ احسان ہم کو کوئی کرتا ہم اس کے لیے کرتے، تو ہم اس کو احسان سمجھتے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ احسان وہ ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا کرو. کوئی تمہارے ساتھ تھوڑا کرے تو تم اس کے ساتھ زیادہ کرو، ہے نا. جیسے ہم دنیا کے کاموں میں، دنیا کی چیزوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسی طرح نیکی میں بھی آگے بڑھنے کی، سبقت کرنے کی انسان کو کوشش کرنا چاہیے. یہ نہ دیکھیے اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے نا تو میں اس کے ساتھ کیوں کروں، ہے نا. اللہ رب العزت ہم کو یہ نہیں کہہ رہے. اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتا ہے کہ جو تمہارے ساتھ برا کرتا ہے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. الحمدللہ. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں متقین سے. تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا. انسان کو اطاعت پہ ابھار لاتا ہے اور گناہوں سے بچاتا ہے، بچانے کی طاقت دیتا ہے نا، جس کی وجہ سے انسان گناہ سے بچنے کی فکر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پرہیزگار سے بھی محبت کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں جو توبہ کرنے والے ہوتے. صرف توبہ کرنے والوں میں نہیں، بہت زیادہ توبہ کرنا، بار بار توبہ کرنا، کثرت سے توبہ کرنا، خوب اچھی طرح توبہ کرنا. ایسے لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. اور توبہ کون کرتا ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ تو گنہگار کو بھی موقع دیتے ہے نا، تو وہ پلٹ کے آ جاتا ہے نا توبہ کرنے کے لیے. کبھی کبھی ہم کو دیکھو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، ہے نا. اگر یہ احساس ہو رہا ہے ہماری غلطیوں کا، ہم نے احساس کی، تو یہ بہت بڑا، بہت ہی اچھا احساس ہے. اپنی غلطیوں کا احساس کرنا، اپنی غلطیوں پہ شرمندگی، ندامت ہونا، اس پہ رونا، افسوس کرنا، ہے نا. ان پہ حسرت دنیا ہی میں، اگر آخرت میں تو پھر بہت بڑا ہو جائے گا. دنیا ہی میں حسرت کہ یا اللہ میں تو بہت گنہگار ہوں، یا اللہ میں خطا کار ہوں، یا اللہ میں نے بہت غلطیاں کی ہے نا. ہم کو دنیا میں ہی شرمندگی کرنا ہے، افسوس کرنا ہے، احساس کرنا ہے. ورنہ شیطان کا کیا کام ہے؟ پھر وہ انسان کو تو یہی دماغ میں ڈالتا رہے گا اور توبہ کی طرف وہ آنے ہی نہیں دے گا. لیکن ہم کو کیا کرنا ہے؟
फौरन तौबा करना है, फौरन रुजू करना है, फौरन अल्लाह की तरफ पलटना है और ये सोच के पलटे कि तौबा करना अल्लाह को बहुत पसंद है और मैं इस वक्त अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने वाला काम कर रही हूँ, है ना? तो हमको कितना तौबा, देखो ये अल्लाह ताला ने रमजान का महीना हमको दिया है, अस्तगफार हम जितना हो सके अल्लाह से तौबा मांगते रहेंगे, है ना? अल्लाह को बहुत पसंद है तौबा मांगने वाले। हाँ, इंशाल्लाह। फिर उसके बाद में अल्लाह ताला देखो पाक साफ रहने वाले से भी बहुत मोहब्बत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस्मानी तौर से भी पाक साफ होना चाहिए, दोनों तरफ से, अंदर से बाहर से दोनों तरफ से पाकी हासिल होना चाहिए। हमको इसका बहुत ध्यान रखना है ना? खास करके देखो इस्तिंजा वगैरह अगर करने के लिए जाए तो हम इसका ध्यान दें कि अगर पेशाब वगैरह हमारे कपड़ों पे छींटे ना उड़ जाए। हमको पता नहीं चलता है ना, वो गंदगी हमारे साथ लग जाती है और हम नमाज पढ़ लेते हैं, शैतान हमको इसी धोखे में रख देता है ना? तो हमारी नमाज नहीं होगी, तो हमको इसका भी बहुत ख्याल रखना है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार एक कब्रिस्तान के पास से गुजर हो रहा था, तो वहां 2 कब्र वालों को अजाब हो रहा था। तो उसमें से जो एक कब्र वाला था उसको पेशाब की छींटों से वो कभी नहीं बचता था, है ना? तो हमको भी क्या करना है, पाकी का भी बहुत ख्याल रखना है क्योंकि अल्लाह ताला पाक साफ रहने वालों को पसंद करते हैं। देखो जब मौत का वक्त होता है ना, जब फरिश्ते आते हैं रूह निकालने के लिए, तो वो क्या कहते हैं, पाकीज़ा रूह जो है ना उसको कहते हैं कि ए पाकीज़ा रूह, पाकीज़ा बदन से निकल, है ना? चल अपने रब की तरफ, अपनी रज़ा, अल्लाह की रज़ा की तरफ। तो हमको क्या करना चाहिए, पाकी का भी बहुत ख्याल करना चाहिए क्योंकि शैतान को गंदगी पसंद है, अल्लाह को गंदगी पसंद नहीं है। इसका हमको ख्याल करने का, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह ताला उससे भी मोहब्बत करते हैं जो अल्लाह पर तवक्कल करते हैं, अल्लाह पर भरोसा करते, कोशिश करते, मेहनत करते, लेकिन वाक़ई पे अल्लाह पे छोड़ देते हैं। हाँ, वो लोग पूरा काम अल्लाह पे छोड़ देते कि बेशक मेरा अल्लाह है ना? तो अल्लाह ताला तवक्कल करने वाले से भी मोहब्बत करता है। यानी कि एक इंसान अपना पूरा मामला अल्लाह पे छोड़ दिया, जबकि वो मेहनत कर रहा है, कोशिश करने के बावजूद भी पूरा तवक्कल किस पे है, भरोसा किस पे है? अल्लाह पर है, एकदम पूरा यकीन अल्लाह पर है। बल्कि अल्लाह ताला पर होता ही है, क्यों? अल्लाह पर ही करना चाहिए, होना चाहिए, है ना? बेहतरीन तवक्कल। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं बताऊँ, जैसे कि परिंदे जो होते हैं जब वो घर से निकलते हैं तो खाली पेट निकलते हैं और जब वापस आते हैं तो उनका पेट भरा हुआ होता है। उनके पास तो कोई ऐसा बोलते हैं ना जमा करके रखने वाला, तो कोई उनका घर नहीं होता है ना। हाँ, सौदा लेके आके रखे, जमा करे, फ्रिज है भई उसमें स्टोर करके रख दिए, कुछ नहीं होता है। सुबह में उठते हैं खाली पेट और निकलते हैं और पेट भर के अल्लाह पे भरोसा करके अपने घोंसले में आके बैठ जाते हैं। उनके पास तो कोई जमा करने वाला कुछ नहीं। लेकिन इंसान, हाँ, इंसान कैसा होता है ना, उसकी फ़िक्र कभी ख़त्म ही नहीं होती। परेशानी की हालत में वो उठता है, परेशानी की हालत में वो सो जाता है ना? इस चीज़ का क्या होगा, उसका क्या होगा, है ना? देखो हम लोगों को क्या पता होता है, कल हमको क्या खाना है, क्या हमको क्या करना है, हम बस इसी सोच में रह जाते हैं, है ना? हफ़्ते-हफ़्ते का प्लानिंग कर लेते हैं, महीनों-महीनों का प्लानिंग कर लेते हैं। लेकिन अल्लाह ताला हर चीज़ का करने वाला, हर प्लानिंग करने वाला, सालों का सालों जमा करके रखने वाला कौन है? रब्बुल इज़्ज़त है। अल्लाह ने हमको पैदा किया है, अल्लाह ने हमको, बोलते हैं ना अल्लाह हमको देगा। हमारा काम है कोशिश करना, दुआ करना, माँगना, अल्लाह की तरफ रुजू करना और अल्लाह का सहारा लेना, अपने मामलात अल्लाह के हवाले कर देना। फिर ऐसा सुकून आएगा, ऐसा इत्मीनान आएगा हमको, जैसे मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते, उसका हम मिसाल भी नहीं दे सकती हूँ मैं। इतना सुकून मिलेगा अगर हम अल्लाह पे भरोसा करते हैं तो। अल्लाह ताला उनसे भी मोहब्बत करता है। कहता है अल्लाह ताला कि मेरे ये बंदे मुझ पर भरोसा करते हैं, मेरे सहारे जीते, मुझे अपना सहारा समझते, है ना? तो हमको भी क्या करना चाहिए? अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। तवक्कल अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सब्र करने वाले से भी, सब्र पे इताअत होता है ना, सब्र पे इताअत करने वाले से अल्लाह मोहब्बत करते हैं। देखो सब्र है ना, नाफरमानी के काम छोड़ते हैं या गुनाह छोड़ने पर भी होता है ना, और सब्र जो है वो ख्वाहिशत पर भी होते हैं। सब्र जो है गम के वक़्त भी होता है, तकलीफ और दुःख के वक़्त, किसी के फौत, वफ़ात, मौत, मैयत के वक़्त भी होता है। क्योंकि अल्लाह ताला पहले ही हमें बता दिया कुरान में कि हम ज़रूर आज़माएँगे तुम्हें, किसी भी चीज़ के साथ, खौफ के साथ, भूख के साथ, एक का मैं आज़माइश लूँगा।
کوئی بھی ایک چیز میں اللہ تعالیٰ آزمائش میں ہم کو مبتلا کریں گے، چاہے وہ اولاد کے ذریعے سے ہو، مال کے ذریعے سے ہو، جان کے ذریعے سے ہو نا، کچھ بھی اللہ آزمائیں گے۔ وہاں پہ ہم کو کیسا رہنا ہے؟ ثابت قدم رہنا۔ پھر اللہ خوشخبری بھی دیتے ہیں، کس کے لیے؟ صابرین کے لیے۔ جو لوگ تکلیف آنے پہ صبر کرتے، بیماری پہ، دھوپ دوڑ پہ، دیکھو کسی کی جاب چلے گئی، کتنا بھاگم دوڑی لیکن مل نہیں رہا ہے، یا پھر بچے بیمار ہو گئے، بہت کچھ ایسی تکلیف پریشانی ہو گئی، بہت ترقی آ کے پھر وہ ناکام ہو گیا، تو ایسے لوگ اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ سے راضی رہتے، کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ میں اس پہ راضی ہوں، اگر میرے اوپر یہ حالت ہے تو اس میں تو نے میرے لیے کوئی خیر رکھا ہوگا، ہے نا؟ تو ان سب کے ذریعے ہمیں نا سیکھ ملتی ہے، ایک سبق دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ بعض اوقات ہمارے پاس ہے نا بہت نعمت ہوتی ہے، نعمتوں کے ذریعے نا ہم سیکھ نہیں سکتے، تکلیف کے ذریعے ہم وہ سبق نہیں سیکھتے، دیکھو سالوں سال ہمارے پاس نعمت ہوتی ہے نا، لیکن ہم نعمتوں کے ذریعے وہ سبق نہیں سیکھ سکتے ہیں جو تکلیف آنے پہ ہم کو اللہ تعالیٰ سکھا دیتے ہیں، احساس دلا دیتے ہیں، ہے نا؟ اللہ ہمیں سکھانے کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، ہمیں اپنے طرف لانے کے لیے بہت سارے طریقے جو ہے وہ ہمارے اوپر استعمال کرتے ہیں جو ہم سمجھ نہیں پاتے ہے نا؟ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، لیکن حقیقت میں اللہ اپنے بندوں کو اپنا بنانا چاہتا ہے، اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تو ایسے میں جو اللہ کے رضا پہ راضی ہو جاتا ہے نا، تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہے نا؟ ہم لوگ دیکھو قرآن سے جڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بار بار بتاتے ہیں، پورے قرآن کا جو نچوڑ ہے صبر اور تقویٰ، تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، الحمدللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے سے بھی محبت کرتے ہیں نا، اپنے گھر والوں کے ساتھ میں بھی انصاف اچھا کرنا ہے، ہر چیز کا معاملے میں، ہر چیز کے معاملے میں اچھا انصاف کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں۔ پھر اللہ کی راہ میں جو جہاد کرنے والے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ پھر سب باندھ کے جو اللہ کی راہ میں صف باندھتے ہیں اور لڑتے ہیں تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں نا، جہاد میں جو قتل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں دیکھو فرض اور نوافل کی ادائیگی کرنے والے سے بھی اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں، الحمدللہ۔ جیسے پہلے بھی میں بتا چکی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ابھی دیکھو ہم لوگوں کو بھی اللہ نے یہاں پہ لا کے بٹھا دی، ہاں، ابھی سوچ رہے ہو کہ اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو کتنے لوگ سے محبت کرتے ہیں، ہم لوگ کیسے کیا کریں گے، ہے نا؟ تو ہم کو اتنا ٹینشن نہیں لینا ہے، جیسا کہ ابھی رمضان کا مہینہ ہے، ہم کو بار بار کیا بتایا جاتا ہے کہ قرآن بھی پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا بھی ہے نا؟ ذکر بھی کرنا ہے، گھر کے کام بھی کرنا ہے، 10 بجے کی کلاس میں بھی جڑنا ہے، پھر 3 بجے کے بھی کلاس میں جڑنا ہے، پھر تلاوت بھی کرنا ہے۔ اللہ میں کیسے کروں گی، ہے نا؟ پورا دن میں کیسے کیا کروں میں؟ 10 بجے کے کلاس میں جاؤں کہ تراویح پڑھوں کہ عشاء پڑھوں، ہاں، پھر میں 3 بجے کا کلاس 5 بجے تک 2 گھنٹہ بیٹھوں، کیسے میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ تم کو صرف نیت کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، سوچتے جاؤ، اپنے دماغ میں پلاننگ بناتے جاؤ، پلان کرتے جاؤ، اچھا یہ کام ہے اس وقت میں یوں کروں گی، اچھا یہ کام ہے میں انشاءاللہ اس وقت میں یوں کروں گی، ہے نا؟ اور ساتھ ساتھ میں دل میں دعا بھی کرتے جاؤ کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے، یا اللہ مجھے نہیں آتا، ہم تو انسان ہے اللہ، ہم تو بھول جاتے ہیں، ہے نا؟ تو ہمیں یاد دلا دینا، یا اللہ تو ہمیں توفیق دینا، میرے میں طاقت نہیں اللہ کہ میں کر سکوں، کیسے ہوگا اللہ تو میرے وقت میں برکت دے دے نا، صرف نیت اور دعا، باقی اللہ سب سنبھال لیتے، تھکنا نہیں ہے ہم کو کہ اللہ کیسے کروں گی میں، ہے نا؟ اللہ تو ایسے کرنے سے بھی، یہ بندے سے بھی محبت کرتا ہے اللہ، تو وہ بندے سے بھی محبت کرتا ہے، تو میں کیا کیا کروں؟ اللہ کہتا ہے صرف نیت کر، فرض بھی ہو جائے گا، نفل بھی ہو جائے گا، سب ہو جائے گا، صرف نیت اور دعا کرو کہ اللہ تو ہمیں توفیق دینا، ہم میں طاقت نہیں ہے اللہ، ہم نہیں کر سکتے، الحمدللہ۔ دیکھو جب دنیا میں کسی بندے کے بارے میں ہم کو جب پتا چلتا ہے نا، جیسا کہ کوئی ایک پوزیشن والا، اس کا مقام بہت بڑا ہے، بہت بڑا آدمی ہے وہ نا، بہت پیسے والا ہے، ہاں، اور وہ انسان سے ہماری دوستی ہو جاتی، وہ ہم سے محبت کرنے لگتا، اپنے پیاروں میں ہم کو شامل کرتا ہے، تو ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا، پھر ہم کیا کرتے؟ ہر ایک کو خوشی جا جا کے بتاتے، ارے فلاں دوست ہے نا، وہ میرا دوست ہے، میں اس کا دوست ہوں، ہے نا؟ اور مجھے بہت وہ بولتے ہیں نا ریسپیکٹ دیتا ہے، میری بہت عزت کرتا ہے وہ مجھے، لیکن اگر رب کائنات ہم سے محبت کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر عزت کا کوئی مقام ہے؟ یعنی کہ اللہ ایسے بندوں کو ایسا مقام، عزت اور کیا انعام عطا فرمائے گا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے،
ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ دنیا کی زندگی پل بھر کی زندگی، پتا بھی نہیں چلے گا، ہے نا. اور وہاں کا جو عزت، وہاں کا جو مقام ملے گا، سچی عزت کا مقام اللہ رب العزت کے پاس. ہاں، وہاں جو بولتے نا اللہ کا قرب نصیب ہوگا، وہاں جو نعمت نصیب ہوگی. پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے، یہ سب چیز کے لیے اللہ پر یقین ہونا بہت ضروری ہے. تو کچھ بھی مشکل نہیں لگے گا، ہے نا. ساری بات اللہ نے آ کے کیا بتا دیے. یقین جو ہوتا ہے نا اللہ پر، کہ بس نیت کرو، اللہ پہ توکل کرو، دعائیں مانگتے رہو، کچھ بھی مشکل نہیں، سب آسان کر دے گی اللہ تعالیٰ. کیونکہ یہ جو بولتے ہیں نا کہ انسان کیا سوچتا پتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا چند دن کی دنیا ہے. تو کیا بولتے 4 دن کی تو زندگی ہے، موج مستی کرو، بعد میں دیکھیں گے جو ہوئے گا، ہے نا. تو ہم کو وہ نہیں کرنا ہے. اللہ نے ہم کو لا کے یہاں پہ بٹھائے ہے اسی لیے کہ اللہ بتا رہے کہ دیکھو میں محبت کرتا ہوں، ہے نا. صبر کرنے والے سے بھی میں محبت کرتا ہوں. ہاں، صبر کرنے والے سے، پرہیز کرنے والے سے اللہ تعالیٰ سوچو نا کتنا محبت کرتے ہر بندے سے. تو اللہ تعالیٰ پھر کیا بتا رہے کہ سب مشکل، ہر چیز آسان. تو انشاءاللہ ہم بھی کیا کریں گے، دعائیں مانگیں گے، نیتیں لے کے بیٹھیں گے کہ یا اللہ تو ہی کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتے، اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. اور ان پہ ہنستے ہیں اللہ تعالیٰ، اور پھر خوش ہوتے. سوچ کے دیکھو، اللہ ہم سے خوش ہوتے ہیں اور ہم پہ ہنس بھی رہے اور ہم سے راضی بھی ہو رہے. تو سوچو نا ہم کتنا لطف اٹھائیں گے، کتنا انجوائے کریں گے. تو وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں. نمبر 1 پہ وہ آدمی، اس کی جماعت فرار ہو گئی لیکن وہ اللہ کے لیے لڑتا ہے اور قتل ہو گیا. پھر اللہ اس کی مدد کے لیے آتے ہیں اور اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. بولنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ایسے آدمی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میرا بندہ، دیکھو میرا بندہ وہ اپنے آپ سے کیسے صبر کر رہا ہے. یعنی کہ اللہ کی راہ میں نکلا لیکن سارے لوگ بھاگ گئے مگر وہ نہیں بھاگا. اس پہ ہمارا وطن ہم قیاس کر سکتے، دماغ لگا سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ کسی بھی کام کو، وہ کام جیسے مشکل سمجھ کے سب لوگ چھوڑ کے چلے گئے. ہاں، اور تم اس پر جمے رہو، اکیلے کھڑے ہیں کہ مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے، کوئی کرے نہ کرے، اور میں کس کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے خاطر کر رہا ہوں. تو سوچو اللہ تعالیٰ کتنا اس بندے سے راضی ہو جائیں گے. تو یہ پہلے نمبر پہ وہ آدمی ہے. اور دوسرے نمبر کا جو آدمی ہے وہ کیسا ہے، جو اس کی بیوی خوبصورت ہو اور اس کے پاس بہترین ہوتا ہے نا، بہترین نرم بستر، لیکن پھر بھی وہ رات کو قیام کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا، تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا. پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ میرا بندہ صحبت ترک کر کے میرا ذکر کر رہا ہے اور مجھ سے سرگوشی کر رہا ہے، مجھ سے بات کر رہا ہے. اگر یہ چاہتا تو سو بھی سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے نیند کی قربانی دی، اپنے بستر کو قربان کیا، سب کچھ چھوڑ کر، ہے نا. دیکھو انسان کی تو یہی خواہش ہوتی ہے نا، خوبصورت بیوی ہو، نرم بسترا ہو. کوئی اپنا نرم بسترا چھوڑ کے جائے گا؟ نہیں جائے گا نا. انسان تو یہی سوچے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے میری بارگاہ میں حاضر ہو گیا. سبحان اللہ. اور پھر تیسرے نمبر پہ وہ آدمی جو قافلے کے ساتھ سفر میں روانہ ہوا اور رات کو کچھ حصے میں چلنے کی وجہ سے چکنا چور ہو گیا اور پھر تھک ہار کے سو گیا. لیکن وہ خوشی نہ خوشی رات کی آدھی رات کے وقت کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھنے لگا. ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں، کتنا صبر کرنے والا یہ میرا بندہ ہے، اس وقت بھی اللہ کو یاد کرتا ہے نا. اسی طرح زندگی کے بولتے نا بہت کچھ مرحلے ہوتے ہیں. انسان دیکھو کیسے صدمے میں چور ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. سمجھو کہ گھر میں ہمارے شادی آ گئی، کتنی بھاگم دوڑی، کتنی محنت، کتنی تھکان، لیکن پھر بھی اس تھکان کو چھوڑ کے رات میں آدھی رات کو اٹھ کر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، ہے نا. نفل پڑھنے لگ گئے، دعائیں کرنے لگے، اللہ کو پکارنے لگتے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ سوچو وہ بندے کو کتنا پیار کرتے ہیں نا، کتنا پیارا ہو جائے گا اللہ کا وہ بندہ کہ سب کچھ چھوڑ کے میرے پاس آ گیا، ہے نا. غموں میں بھی، دکھ میں بھی، تکلیف میں بھی، پریشانی میں بھی، ہر چیز کو چھوڑ کے میرے پاس آ گیا. ہاں. اور ہمارا رویہ کیا ہے، ہم سب کو سوچنا چاہیے کیا ہم بندوں کے آگے روتے ہیں یا پھر اللہ کے آگے روتے ہیں. ہاں، اللہ کے آگے روتے ہیں. جیسا بھی جس کے بھی پاس جا کے روتے ہیں، ہے نا. تو ہم وہاں پہ دیکھیں گے کہ ہم بندوں کے پاس جا کے ہمارا جو بھی مرحلہ ہے، جو بھی مسئلے، ہم بندوں کے سامنے بیٹھ کے روتے ہیں، بندوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ اللہ کے سامنے بیٹھ کے ہاتھ پھیلا رہے. صبح کے وقت اٹھ کر اللہ کو پکار رہے ہیں کہ یا اللہ میرے مسئلے کو تو حل کر دے،
کس پر ہمارا توکل ہے، کس پر ہمارا یقین ہے، کس کی طرف ہمارا دھیان ہے. ہاں، اس پہ ہم کو کیا کرنا ہے، غور فکر کرنا ہے. کیونکہ دیکھو ہم اس پہ دھیان دیں گے نا تو ہم کو پتا چلتا ہے کہ سب سے پہلے انسان کا دھیان کہاں جاتا ہے معلوم ہے؟ کون ہے میرا؟ میں تو اکیلی ہوں، ہے نا؟ میں اکیلی ہوں، میرا کوئی نہیں ہے. کیا ہم کو اچھا لگتا ہے ایسا بولنا کہ میرا کوئی نہیں ہے؟ نہیں، کیونکہ جس کا اللہ ہے اس کے لیے کافی ہے. اس کو ضرورت ہی نہیں ہے یہ بولنے کی کہ میرا کوئی نہیں ہے نا؟ تو ہم کو کیا کرنا ہے، اللہ کی محبت، ایک اللہ کو راضی کر لو، ساری دنیا راضی ہو جائے گی. ہم کو کسی کو منانے کی ضرورت نہیں. اسی طرح اللہ ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے کلام سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب سے محبت کرتے ہیں، یعنی قرآن سے محبت کرتے ہیں. ہے نا؟ ہمیں قرآن کا کون سا حصہ پسند ہے نا؟ جس کو ہم لوگ روز پڑھتے ہیں، اور وہ بھی محبت سے پڑھتے ہیں، مطلب واقعی میں خوشی سے پڑھتے ہیں. دیکھو بہنوں، ہم خود اپنے آپ کا ہے نا، خود اپنے بولتے ہیں نا، ہمارے دل کا، ہمارے اندر کا ہم جائزہ لیں گے کہ اللہ کی کتاب سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں. کیا وہ سفر میں، حضر میں ہمارا ساتھی ہے؟ اس کا کچھ حصہ میرے سینے میں ہے؟ کیا میں اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اس کا حق ادا کرتی ہوں؟ ہاں، کوشش کرتی ہوں. کیا ہم واقعی میں اہل قرآن میں سے ہے؟ قرآن کی کتنی محبت ہے ہمارے دل میں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، جو آدمی چاہے نا کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرے تو اسے قرآن کی تلاوت دیکھ کر کرنی چاہیے. یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے نا؟ اس کو دیکھ کے کرنے، یعنی جو چاہتا ہے نا کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرے، پھر وہ میری قرآن کو پڑھے. اگر زبانیں نہیں آتی ہے تو دیکھ کر پڑھے. دیکھ کر پڑھنا ہے نا، معمولی بات نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی اجر کی بات ہے. کیونکہ اللہ کے کلام میں جو لکھا ہوا ہے نا، اس کو دیکھ کر بھی ایک عجیب خوشی ہوتی ہے، اس کے حروف میں بھی. ہے نا؟ ہم جیسے بولتے ہیں، کیسے بولتے ہیں، وہ بولتے ہیں نا، اس کے خم، اس کے جو نقطے ہوتے ہیں نا، انسان دیکھتا ہی رہتا ہے، دیکھتے ہی چلا جائے گا. تو قرآن سے اپنی محبت کا جائزہ لے. اور ویسے بھی ہم دیکھیں گے نا، جیسے کہ ہم کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس سے بات کرنا بڑا اچھا لگتا ہے. اس کا کلام، اس کا بولتے نا، اس کا کلام بھی بڑا اچھا لگتا ہے. وہ کچھ بھی کہے نا تو ہم کو اچھا لگتا ہے نا؟ ہماری کیا خواہش ہوتی ہے، وہ مجھ سے باتیں کرے، ہم بھی اس سے باتیں کرے، ہے نا؟ تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہم سے بات چیت کرے. ہم اللہ سے محبت کی دعویٰ کرتے ہیں نا، تو اللہ کی کتاب سے، قرآن مجید سے ہم محبت نہ کرے تو یہ کیسی محبت؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ یہ کیسی محبت ہو گئی کہ ہم کہتے تو ہے کہ محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے، پھر تو پڑھتے تو نہیں ہے، اس کو سیکھتے بھی نہیں ہے، اور قرآن کے ساتھ زندگی لگاتے بھی نہیں ہے. تو یہ سچی محبت نہیں ہے نا؟ تو ہم کو کیا کرنا ہے، اللہ کے قرآن سے بھی بہت محبت کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ دیکھو بتاتے ہیں یہاں پہ، ایک تو اللہ اس بندے سے بھی محبت کرتے جو متقی ہے، غنی ہے، خفی ہے. مطلب کہ جو متقی ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور دوسرا جو غنی ہے، اس کے دل میں، اس کا جو دل ہے نا، وہ بے نیاز، دنیا کا لالچ نہیں ہوتا ہے. اور جو خفی ہے نا، وہ اپنے آپ کو، ہے نا، بچاتا ہے، سامنے نہیں آئے گا، پیچھے پیچھے رہتا ہے، خاموشی سے وہ کام کرے گا، چھپ کے وہ کام کرتا ہے. مثال کے طور پہ جیسا کہ اگر نفل نماز ادا کر رہا ہے تو کسی کو پتا نہیں، صدقہ خیرات کر رہا ہے تو کسی کو پتا نہیں ہوتا ہے، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے نصیب فرمائیں گے کل قیامت کے دن. جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا نا، اس دن اللہ تعالیٰ وہ اپنے خاص بندوں کو وہ سایہ نصیب فرمائیں گے، اللہ کے محبوب بندوں کے لیے. الحمدللہ. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بندے سے بھی محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بھی محبت کرتے ہیں. ادھر پہ بھی 3 قسم کے لوگ آ جا رہے ہیں. ایک تو سچی بات، امانت کی ادائیگی، اور اچھا پڑوسی. ہے نا؟ اچھا پڑوسی کو تکلیف دینا نیکی، مطلب اگر ایک اچھا پڑوسی ہے، اگر اس کو ہم تکلیف دے رہے ہیں نا، ہمارے بولتے نا ہماری ذات سے ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، اگر اس کو ہم تکلیف دے رہے ہیں تو ہماری نیکی ایسے مٹائی دی جاتی ہے جیسے سورج کے سامنے برف کو رکھ دیں گے تو کیسے وہ پگھل جائے گا ایک دم سے، ویسے ہماری نیکیاں ایک دم ختم ہو جائے گی، سب ضائع ہو جائے گا. اور پھر سخاوت کرنے والا، ہے نا، سخاوت صرف مال کی نہیں ہوتی، معاف کر دینا، درگزر کرنا، جانے دینا، دل کھول کے رکھنا. دل کا کھول کر رکھنا مطلب سخی ہونا، صرف ہاتھ کا کھولنا نہیں بہنوں، بلکہ دل کا کھولنا. اللہ تعالیٰ بہت، ہے نا، بہت سخی ہے، اور سخاوت کرنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. اللہ کو، ہے نا، اللہ تعالیٰ ہے نا ان بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں.
اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے کہ پھر لوگوں کی اذیت پر صبر کرنا، لوگوں کو جیسا کہ لوگ ہم کو تکلیف دے رہے، دکھ دے رہے ہیں، ہے نا؟ تو اس پر بھی ہم کیا کریں گے؟ صبر کریں گے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ 3 لوگ ہیں جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، اور 3 لوگ ایسے ہیں جس سے اللہ نفرت کرتے ہیں، ہے نا؟ ایک تو ہے سچ بات کرنا، امانت کی ادائیگی، اور پڑوسی کو اپنے وجہ سے ہمارا پڑوسی پریشان نہیں رہنا چاہیے۔ یہ 3 لوگ سے اللہ محبت کرتے ہیں، اور جو جس سے نفرت کرتے ہیں وہ کون ہے؟ جو بات بات پہ اللہ کی قسم کھاتے نا، واللہ واللہ، اور پھر دوسرا کون ہے؟ بات بات پہ قسم کھانا، جھوٹی قسم کھاتے ہیں، خاص کر کے دیکھو سودا وغیرہ، تجارت وغیرہ کرتے ہیں نا۔ اور دوسرا کون ہے؟ متقی، فقیر، محتاج، کنجوس جو ہوتا ہے نا وہ، اس کے دل میں تکبر ہے، ہاں فقیر محتاج ہے لیکن اس کے دل میں تکبر ہے۔ اور تیسرا احسان جتلانے والا، بخیل انسان ہے، کرتا تو کچھ نہیں ہے، اگر کر بھی دیا تھوڑا سا احسان جتلا دیا تو اس کو تکلیف بھی دے رہا ہے۔ تو یہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے ہیں، الحمدللہ نفرت کرتے ایسے لوگوں سے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہاں پہ الحمدللہ، دیکھو پھر اللہ تعالیٰ نعمتوں کا اظہار کرنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، ہاں لوگوں کی لڑائیوں میں صلح کرنا، ہے نا؟ 2 لوگوں کے بیچ میں اگر جھگڑا ہو گیا تو وہاں پہ صلح کرنا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بھی محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ سے ملاقات کا شوق رکھنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ پھر کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہے، وہ کام کیا ہے؟ جب ہم وہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے۔ ان میں اللہ کے دین سے محبت کرنا ہے، نماز کی محبت ہونا چاہیے ہمارے دل میں، اور وقت پہ پڑھنا چاہیے، تہجد کی نماز پڑھنا، پھر روزے رکھنا، ہے نا؟ داؤدی روزہ، ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھتے ہیں نا وہ روزہ، پھر امر بالمعروف نہیں انکل عین المنکر، صلح رحمی کرنا، وقت پر نماز پڑھنا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، جہاد سبیل اللہ، وہ کام جو مسلسل کیا جائے، مطلب تھوڑا کیوں نہ ہو، جیسے کہ ابھی کوئی تسبیح ہم نے شروع کی ہے تو روزانہ پڑھے، ہے نا؟ اس کو ہم کو بند نہیں کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے چھوڑنا نہیں ہے، ہم کو پابندی کے ساتھ کرنا ہے۔ جیسے کہ ہم نے چاش کی نماز شروع کری ہے تو روزانہ اس کو کریں گے، ہاں کبھی کبھار چھوٹ گیا تو الگ بات ہے نا؟ کبھی کبھار انسان باہر چلا جاتا ہے تو مجبوری ہے، وہ الگ بات ہے۔ پر اللہ کے نزدیک محبوب لوگ وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدے مند ہو، اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے، یہ نہیں کہے کہ وہ میں اس کو کیوں کروں، وہ تو میرا استعمال کر رہی ہے نا؟ نہیں، ہم کو اللہ کے لیے کرنا ہے۔ کس کے لیے کرنا ہے؟ مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے الحمدللہ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتے ہیں، کس بندے سے محبت کرتے ہیں؟ ہاں اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے جو محبوب ترین بندے ہوتے ہیں نا، اس کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اور پھر کچھ کلمات ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کی یاد میں جو بہتے ہوئے آنسو ہے نا، جو آنسو کا قطرہ نکلتا ہے، وہ اللہ کو بڑے محبوب ہے۔ اللہ کی راہ میں چلنے والے قدم جو ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے اور صف کو ملانے والے قدم بھی اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اور کچھ جگہ ایسی ہے جو اللہ کو پیارے ہے، جیسا کہ مسجد ہے، اور کچھ جگہ اللہ کو ناپسند ہے، وہ بازار ہے۔ کچھ دن اللہ کے بڑے محبوب ہے جن میں انسان اچھے کام کرتے ہیں، وہ کون سے دن ہے؟ ذی الحج کا عشرہ۔ اور کچھ نام اللہ کو بڑے پیارے ہیں، وہ نام ہے عبداللہ اور عبد الرحمن اور حارث۔ وہ کھانا اللہ کو پیارا ہے جس کے کھانے والے زیادہ ہو، جو دسترخوان میں زیادہ ہاتھ ہوتے نا، زیادہ کھانے والے ہوتے، تو اللہ کو وہ کھانا بہت پسند ہے۔ وہ خوشبو اللہ کو پیاری ہے جو روزدار کے منہ سے نکلتی ہے۔ وہ کمائی اللہ کی بڑی پسندیدہ ہے جو انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوا، جو اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اور یہ ساری باتیں جو ہے اس پہ ہم کو ثابت قدم رکھے انشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی محبت جو تھی ہماری اس ٹاپک کا الحمدللہ اللہ ہی کے فضل و کرم سے ہو گیا مبین، الحمدللہ۔